بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک دامن ہونے کے باوجود قید میں ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ 2 جوان اور بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ جب ان قیدیوں کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہیں تو انہوں نے آپ سے جھوٹ موٹ کے خواب گھڑ کر آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں خواب کی تعبیر بتانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ایک شخص کے لیے تعبیر ناپسندیدہ تھی، لیکن ان کے اصرار کرنے پر آپ نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھ جائے گا اور پرندے نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھائیں گے۔ جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو کہنے لگے، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا، یعنی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ وہ دونوں قیدی خواب کی تعبیر کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے خواب کی تعبیر بتائی تو کہنے لگے، ہم تو صرف آپ سے دل لگی کر رہے تھے، ہم نے کسی قسم کے خواب نہیں دیکھے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو بات تم نے دریافت کی اب تو اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ساقی سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا اور اسے بتانا مجھے ناجائز طور پر قید کیا گیا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا۔ جب یوسف علیہ السلام نے ساقی سے فرمایا، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو رب نے آواز دی، تم نے میرے سوا کسی سے مدد کیوں مانگی؟ لہٰذا اب تمہاری قید کا عرصہ ہم مزید طویل کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مصائب کی کثرت کے باعث مجھ پر پریشانی طاری ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے میری زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا۔ ہلاکت ہو میرے بھائیوں پر کہ وہ اس پریشانی کا باعث بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یوسف علیہ السلام نے وہ کلمہ نہ کہا ہوتا، یعنی جس کے ذریعے انہوں نے انسان سے رہائی کی درخواست کی، تو اتنی لمبی مدت قید میں نہ رہتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکالیف کا زمانہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا زمانہ اور بخت نصر کے عذاب، ان سب کی مدت ایک ہی ہے، یعنی 7 برس۔ اس کے بعد بادشاہ مصر نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 گائیں خوب موٹی ہیں، لیکن انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 خشک۔ اگلے روز اس نے دربار میں تمام جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ خواب ذکر کیا، لیکن کسی کو کچھ جواب نہ آیا اور کہنے لگے، یہ تو پریشان کن خیالات ہیں اور ہم اس قسم کے خواب کی تعبیر سے واقف نہیں۔ اب اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے جس کی رہائی کی پیشن گوئی انہوں نے کی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، تم مجھے قید خانے تک جانے دو۔ پھر اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر اس نے عرض کیا، اے یوسف، اے صدیق، اس خواب کی تعبیر ہمیں بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں جو کہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 خشک۔ یہ خواب بادشاہ وقت نے دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گائیوں سے مراد وہ 7 برس ہیں جن میں پیداوار خوب ہوگی، جبکہ 7 دبلی گائیوں سے مراد قحط سالی کے 7 برس ہیں۔ اسی طرح 7 سبز بالیوں سے خشک حالی کے 7 برس اور خشک بالیوں سے قحط کے 7 برس مراد ہیں۔ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور اسے تفصیلاً تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سچی ہے۔ اس نے کہا، انہیں میرے پاس دربار میں لایا جائے۔ جب بادشاہ کا ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے آیا تو آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تو اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کیے بغیر قید سے نکل جاتے تو عزیز مصر کے دل میں ساری زندگی یہ شبہ رہتا کہ شاید یوسف علیہ السلام نے میری بیوی کو پھسلایا ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر قاصد دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے شہر کی سب عورتوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، جب تم یوسف کو اپنی خواہش نفس کے لیے آمادہ کر رہی تھی تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ جب بادشاہ نے ان سے یہ سوال کیا تو وہ بولیں، خدا پاک کی قسم، یوسف میں ذرا برابر بھی برائی نہیں تھی،
بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نے ہی یوسف کو اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے پھسلایا تھا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ ماجرا سنا تو کہنے لگی، اب سچی بات کھل گئی ہے، لہٰذا سچ یہ ہے کہ میں نے ہی اسے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ پاک دامن ہے۔ جب اس صورتحال کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا جانے سے انکار کرنا اور عورتوں کے واقعے پر تحقیق کرنے کا مطالبہ اسی وجہ سے تھا کہ میرے آقا اطفیر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے کہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو خدا کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جب بادشاہ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں تو اس نے حکم دیا، انہیں میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے اپنے کام کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے پاس لایا گیا اور انہوں نے بادشاہ سے گفتگو کی تو بادشاہ نے کہا، آپ آج سے ہمارے ہاں ذی حیثیت اور صاحب اعتماد ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا دوستانہ رویہ دیکھا تو مصر کے عوام کی بھلائی کی خاطر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مامور کر دیں، جو خزانے اور اموال میرے سپرد ہوں میں ان کی حفاظت کروں گا، اور قحط سالی کا علم بھی اللہ پاک کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ منصب اسی وقت آپ علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ بادشاہ نے اطفیر یعنی عزیز مصر کو ہٹا کر آپ کو اس کی جگہ عزیز مصر بنا دیا، اور یوں خزانوں پر آپ کا حکم چلنے لگا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انہی دنوں اطفیر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ مصر یعنی ریان بن ولید نے اس کی زوجہ رائیل کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس طرح ہمارا اکٹھے ہونا اس سے بہتر نہیں ہے اس طریقے سے جو تم نے اختیار کیا تھا؟ رائیل نے یہ جواب دیا کہ سچے انسان، تم مجھے ملامت نہیں کرو، کیونکہ تم دیکھتے ہو میں ایک خوبصورت عورت ہوں اور دولت اور حکومت کی فراوانی کے باعث میں نعمتوں میں پلی ہوں، جبکہ میرا خاوند عورتوں سے رغبت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری طرف تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین صورت عطا فرمائی ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں اپنے نفس سے مغلوب ہو گئی۔ وہ ابھی تک کنواری تھیں، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 فرزند افراہیم اور منشا پیدا ہوئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا گورنر بنا دیا اور آپ ہی سلطنت کے امور انجام دینے لگے۔ تجارت اور خرید و فروخت کے تمام معاملات آپ ہی کے زیر نگرانی چلتے تھے۔ رفتہ رفتہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں پر مکمل اختیار حاصل ہو گیا اور آپ کا عہدہ مستحکم ہو گیا، اس وقت خوشحالی کے سال گزر رہے تھے۔ اس دوران آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ فصل کاشت کریں اسے بالیوں ہی میں رہنے دیں۔ اس دوران قحط شروع ہو گیا اور لوگوں کا اس کی وجہ سے برا حال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہ قحط کے باعث عام لوگوں کی پریشانیاں دیکھیں تو آپ نے ان سے ہمدردی محسوس کی اور آپ ان میں غلہ تقسیم کرنے لگے، لیکن آپ ایک شخص کو 1 اونٹ ہی غلہ دیتے تھے تاکہ سب لوگوں میں غلہ برابر تقسیم ہو اور سب لوگوں کو آسانی سے غلہ مل سکے۔ اس زبردست قحط کی لپیٹ میں فلسطین بھی آیا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ قیام پذیر تھے، لہٰذا آل یعقوب علیہ السلام کو بھی اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلے کے حصول کے لیے مصر بھیجا، لیکن بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ سفر کرتے ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا، تم لوگوں کا کیا قصہ ہے؟ یعنی اپنا تعارف کرواؤ، کیونکہ تم مجھے اجنبی لگتے ہو۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگ ملک شام سے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اناج لینے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو مجھے جاسوس لگتے ہو۔ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم صرف 10 بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم 10 نہیں
بلکہ 10,000 ہو، کیونکہ تم میں سے ہر ایک فرد 1,000 آدمیوں کا سردار ہے۔ تم سچی بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم سب بھائی ہیں اور ایک انتہائی شریف انسان کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ 12 بھائی تھے۔ ہمارے ایک بھائی سے ہمارے والد کو بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہیں مر گیا۔ وہی ہم سب بھائیوں میں ہمارے والد کا محب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد تمہارے والد کے لیے کون محب ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا ایک اور بھائی ہے جو ہلاک شدہ بھائی سے چھوٹا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے کہنے پر کیسے یقین کروں کہ تمہارا والد بہت شریف ہے، جبکہ وہ تمہارے چھوٹے بھائی سے محبت کرتا ہے اور بڑوں سے نہیں کرتا۔ تم ایسا کرو کہ اس بھائی کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں بھی اسے دیکھ سکوں۔ اگر آئندہ آتے ہوئے میرے پاس اس بھائی کو لے کر نہ آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، ہم اپنے والد سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ یقین کرو ہم یہ کام ضرور کر لیں گے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اچھا تم ایسا کرو، اپنے کسی بھائی کو میرے پاس بطور رہن چھوڑ جاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کارندوں کو حکم دیا جو ناپ کر غلہ دینے پر مامور تھے کہ ان کی رقم ان کے سامان میں رکھ دو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، شاہ مصر نے ہمارا اس قدر اچھا استقبال کیا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اتنا اچھا استقبال نہ کرتا، لیکن اس نے ہمارے بھائی شمعون کو اپنے پاس رکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے اس بھائی کو ہمارے پاس لاؤ جو تمہارے جدا ہونے والے بھائی کے بعد تمہارے والد کا محب ہے، ورنہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ اور نہ ہی کوئی سامان ہے، بلکہ تم میرے علاقے کے قریب بھی مت آنا۔ بیٹوں کی بات سن کر یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب دیا جو قرآن میں یوں آیا ہے، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ کہا، کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب تم شاہ مصر کے پاس پہنچو تو اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ ہمارے والد آپ کے اس تعاون اور احسان کے بدلے میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔